الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیو، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، اس کا گن گائیں، اس کی بندگی بجا لائیں اور اس کی اس نعمت پر جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ ایمان کی دولت کے بعد آج ہمیں اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ یہ حج اسلام کا 5واں رکن اور زندگی کا ایک اہم فریضہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سے ایک بار ہی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حج جس کی تفصیلات میں آپ کو بتا رہا تھا، اب میں اختصار کے ساتھ حج کے طریقے کی طرف آتا ہوں تاکہ طریقہ ذہن میں نقش ہو جائے اور اسی طریقے کے حساب سے حج کے اندر مناسک حج کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حج 3 قسم کے حج میں سے میں حج تمتع کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، جس کو آپ سب لوگ ادا فرمائیں گے۔ حج تمتع یہ حج کے 3 قسموں میں سے ایک قسم اور یہ افضل حج۔ حج تمتع اس لیے نام پڑا ہے کہ اس لیے کہ بندہ پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، پھر فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی خوشبو استعمال کر سکتا ہے، بال ناخن کاٹ سکتا ہے، بیوی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے اس کا نام تمتع رکھا گیا، فائدہ اٹھانا۔ تو حج تمتع یہ افضل حج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور اپنے بارے میں بھی خواہش ظاہر کی کہ اگر میں جانور نہیں لاتا تو میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو حج تمتع کا طریقہ مختصر انداز میں آپ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے ہم لوگ میقات پہ پہنچیں گے، جو جس جگہ سے بھی جو لوگ گزرے میقات پہ جانا ضروری ہے، جو میقات سے باہر ہیں میقات پہ جائیں گے۔ میقات پہ پہنچ کر غسل کرنا مسنون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میقات پہ پہنچے تھے تو غسل فرمائے تھے۔ غسل کرنے کے بعد خوشبو لگانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، ہم خوشبو لگائیں گے۔ خوشبو میں بس یہ احتیاط ہے کہ ہم بدن پہ لگائیں گے، احرام کے کپڑے پر نہیں لگائیں گے۔ اس کے بعد اب ہم احرام لگائیں گے، احرام کا کپڑا لگائیں گے اور حج تمتع کے لیے پہلے عمرے کی نیت کریں گے۔ ہم احرام کا لباس لگائیں اور نیت کریں لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ، یہ لفظ اپنے ذہن میں بیٹھائیں، لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ، یہ نیت کر لیں گے۔ یہ نیت کرنے کے بعد اب آپ احرام میں داخل ہو گئے، عمرے میں داخل ہو گئے، اسی کا نام احرام ہے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں حج میں یا عمرے میں داخل ہونے کی، وہ احرام ہے۔ اب آپ محرم ہو گئے، اب آپ کو بال نہیں کٹانا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے جان بوجھ کر، خوشبو نہیں لگانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سلا ہوا کپڑا ممنوع ہے مردوں کے لیے، اس طرح سے مردوں کے لیے سر ڈھانپنا بھی منع ہے، اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے، احرام کی حالت میں جماع منع ہے، اور مباشرت یا شہوت جس سے ابھرتی ہے وہ سارے کام منع ہوتے ہیں۔ یہ احرام کی حالت میں یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ احرام کی حالت میں گھڑی، احرام کی حالت میں چشمہ، احرام کی حالت میں بیگ، احرام کی حالت میں انگوٹھی، احرام کی حالت میں جو ہے حزام یا پرس وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جس میں پاسپورٹ اور کاغذات وغیرہ محفوظ کیے جاتے ہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی، تو وہاں پہ احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے احرام باندھے تھے، تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ احرام کی نماز ہے۔ چونکہ آپ نے نماز پڑھی تھی تو وہ نماز کا وقت تھا، تو اگر کوئی آدمی نماز کے بعد احرام باندھے تو یہ اچھی چیز ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو احرام ہم باندھ کر کے سیدھے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی چاہے مسجد میں ہو تحیۃ المسجد پڑھ لے یا کوئی دوسری جگہ ہو غیر مسجد ہو تو وہاں سنت کی نماز 2 رکعت ادا کر لے، جیسے کہ فضیلت آپ کے سامنے ہے، 2 رکعت سنت کے نام سے ادا کر لے۔ پھر آپ میقات سے لے کر کے حرم شریف تک، مکہ پہنچنے تک ہمیں تلبیہ پکارنا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ آپ کو یاد کرنے، جیسے میں نے بتایا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک
والملک لا شریک لہ۔ یہ تلبیہ کی کلمات ہیں، یہ دل میں نہیں پڑھنا ہے، اس کو اظہار کر کے پڑھنا ہے، زبان سے الفاظ کی ادائیگی اور بولی کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے۔ یہ تلبیہ میقات سے لے کر کے ہمیں حرم شریف تک پڑھنا ہے۔ حرم شریف پہنچیں گے، دایاں قدم آگے رکھ کے دایاں قدم مسجد میں داخل کریں، جیسے مسجد کا جو ادب ہوتا ہے، دایاں قدم رکھیں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھ کے مسجد حرام میں داخل ہو جائیں۔ ہم حج تمتع کی نیت سے جا رہے ہیں، ہم پہلا کام طواف سے شروع کریں گے۔ ہمیں اگر نماز کا وقت ہو تو ہم نماز میں شامل ہو جائیں گے، نماز کا وقت نہیں ہے تو ہم سنت یا نفل کوئی نہیں پڑھیں گے، یہ طوافی ہمارے لیے نماز کا کام سنت کا کام کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہم حرم شریف میں داخل ہو کے طواف کریں گے۔ طواف کا طریقہ یہ ہوا، حجر اسود کے ٹھیک سامنے آئیں گے اور چادر کی شکل جو پہلے تھی اس کو تھوڑا سا بدل لیں گے، اس کو استوا کہتے ہیں، دائنا کندھا کھلا ہوا بایاں کندھا ڈھکا ہوا۔ یہ شکل ہماری طواف کے ساتوں چکر میں ہم کریں گے۔ آتے ہی یہاں پہ حجر اسود پہ استوا کریں گے اور حجر اسود کے پاس بسم اللہ اللہ اکبر بول کر طواف کا کام شروع کریں گے۔ حجر اسود سے لے کر کے بیچ میں چاروں طرف دعائیں ذکر و اذکار پڑھتے ہوئے چڑھیں گے۔ رکن یمانی آ جائے، جیسے جو میں رکن بتایا تھا، رکن یمانی کے پاس آ گئے، اب وہاں سے لے کر کے حجر اسود تک آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا اس درمیان میں ہمیں ہر چکر میں پڑھنی ہے۔ باقی اور جگہوں میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ طواف میں یہ ملحوظ رہے، یہ دھیان میں رہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے کسی چکر کی، اس تکلف میں نہ پڑھیں، بجائے اس کے تکلف میں پڑھیں، اچھی اچھی دعا کر لیں، رب سے کوئی مصیبت ہے وہ مانگ لیں، کوئی بھائی پریشان ہے اس پریشانی کے لیے ہم دعا کر لیں، اپنے لیے کسی غیر کے لیے۔ آپ تکلف میں پڑھیں گے جو دعا ہے، نہ مانا جانتے نہ مطلب جانتے، لیکن دل کی مراد اب آپ کی پریشانی کیا رب سے تو بیان کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ کو رب سے کریں۔ اور طواف میں یہ دھیان دیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو، غلاف کعبہ کو، یا کیا کہتے ہیں حتیم کی جو دیوار ہے اس کو، یا مقام ابراہیم کو چھونا اور برکت کی نیت سے بدن پہ پوچھنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ یہ سب کام برکت اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ طواف میں یہ بھی دھیان رہے، اٹھائیں اور صرف ایک ہاتھ اٹھائیں، بار بار آگے پیچھے جہاں تہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، دو ہاتھ بھی نہیں اٹھانا ہے، ہاتھ کو چھونا بھی نہیں ہے نا، ہاتھ کو چھونا بھی نہیں، اور پھر چلنے میں احتیاط سے مردوں کی صفوں کے بیچ میں عورتوں کی صفوں سے ہٹ کر کے یہ چیزیں طواف میں دھیان رہیں۔ ہر چکر میں حجر اسود پہ آ کر بسم اللہ اللہ اکبر بولنا ہے۔ جب طواف ہم کر چکے، طواف کرنے کے بعد اب ہم مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ داہنا کندھا جو استوا کی شکل میں تھا، اب ہم اس کو استوا کی شکل ہٹا دیں گے، اس کو ڈھک لیں گے اور ڈھک کر کے نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے۔ اگر وہاں جگہ نہیں ہو تو حرم شریف میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ضروری ہے بھیڑ ہوتے ہوئے بھی وہی پڑھیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ حرم شریف میں ہم کہیں بھی 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت کا طریقہ، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ، یہ 2 رکعت نماز ہو گئی۔ جب بھی آپ طواف کریں، نفلی طواف بھی ہو، عمرہ کے علاوہ بھی اگر نفلی طواف کرتے ہیں، جب بھی طواف کریں یہ 2 رکعت نماز طواف کی پڑھنی چاہیے۔ جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اب اس کے بعد ہمیں اگلا کام صحیح کرنے کے لیے آنا ہے۔ صحیح کرنے کے لیے پہلے ہم صفا پہ جب ہم آئیں گے تو ہم دعا قرآن کی آیت پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ چھوٹی سی دعا ہے قرآن کی آیت، اسے بھی ہم یاد کر لیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اب اس کے بعد جو دعا ہم نے بتائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور تینوں مرتبہ کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی ہے۔ دعا ہم جب بھی کریں گے تو قبلہ کی رخ ہو کر کے دعا کریں گے۔ دعا یہاں کرنے کے بعد پھر صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے۔ بیچ میں آپ کو بتایا تھا ہری بتی کا نشان آئے گا، اس میں صرف مردوں کو دھیمی رفتار، تیز رفتار سے چلنا ہے اور عورتیں اپنے دھیمی رفتار سے چلیں۔ جب بتی ختم ہو جائے پھر اس کے بعد عمومی چال میں چل کر کے ہمیں مروا پہ پہنچنا ہے۔ وہاں پہ پہنچ کر لا الہ الا اللہ والی دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر درمیان میں دعا کرنا ہے۔
یہ مروہ پہ کوئی سے دعا کرنا، کھڑے ہو کر کے اطمینان سے اور قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی. پھر مروہ سے ہم صفا میں آئیں گے. تو اس سعی میں ہمیں چند چیزوں کا جو احتیاط کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کندھا ہمارا ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری بات، کسی چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے. تیسری بات، ہری بتی کے درمیان ہمیں دوڑ کر کے چلنا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس میں عبادت کو عبادت ہی رکھیں گے، عبادت کو فوٹو میں یا جو ہے ویڈیو بنانے میں یا جو ہے ٹیلی فون کرنے میں اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. اور صحیح میں اوقات کو ہم دعا میں، ذکر میں اور عبادت میں لگائیں گے. تو صحیح پہلے صفا سے چل کر کے مروہ پہ جائیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا، مروہ سے چل کر کے صفا پہ آئیں گے یہ دوسرا چکر ہو جائے گا. یہ ذہن نشی رہے، پورا چکر نہیں لگانا ہے. صفا سے مروہ ایک چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہو جائے گا. جب 7واں چکر آپ مروہ پہ پورا کریں گے اس وقت دعا نہیں کرنی ہے، بغیر دعا کے چلے جانا ہے. اب آپ نے طواف کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم نے سعی کر لی. ٹھیک ہے، سعی کا طریقہ، طواف کا طریقہ سامنے بیان کیا گیا. اب اس کے بعد عمرے کے ایک آخری کام ہے، وہ ہے بال مڈانا یا بال کٹانا. حدیث کی روشنی میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ان کو دعائے رحمت دی، 3 مرتبہ دعائے رحمت دی جو سر کے بال مڈاتے ہیں، جو سر کے بال کٹاتے اس میں ان کو ایک بار دعائے رحمت دی. تو علماء نے استدلال کیا اور کہا ہے کہ بال مڈانا افضل ہے، لیکن چونکہ ہمیں حج تمتع کرنا ہے، دوبارہ ہمیں بال کٹانا ہے، اس لیے ابھی بہتر ہمارے لیے ہے کہ بال ابھی ہم کٹا لیں، مڈائیں. بال کٹائیں، کینچی لگا لیں یا مشین لگا لیں تاکہ ہمارا بال اتنا بچے کہ حج میں ہم حلق کرا سکیں. تو بال جب ہم کٹا لیں گے، بال کٹانے کے بعد اب ہم حلال ہو جائیں گے، عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا. عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام ہم اتار دیں گے، غسل وغیرہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں گے. اب ہمارا حج کا کام شروع ہوگا 8 تاریخ سے. اب اس فترہ میں ہم چاہیں وہاں جو ہے جو بھی عبادت کرتے رہیں، مکہ میں ہم قائم رہیں. جب 8 تاریخ ہوگی، 8 تاریخ کو مکہ میں کسی بھی جگہ سے احرام کی نیت کریں گے، احرام ہم لگائیں گے اور حج کی نیت کریں گے. ہم نے پہلے عمرہ کی نیت کی تھی تمتع کے لیے، اب ہم حج کی نیت کریں گے. حج کی نیت کیسے کریں گے؟ لبیک حج یا اللہم لبیک حج، یہ حج کی نیت ہے، زبان سے بول کر کے یا دل میں بھی اگر بول لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم احرام سے پہلے وہی غسل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے خوشبو بدن پہ استعمال کر لیں گے، احرام کا لباس لگا لیں گے اور حج کی نیت کریں گے. حج کی نیت کرنے کے بعد 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. یوم الترویہ کو حجاج کرام مینا جاتے ہیں. یہ مینا میں ٹھہرنا سنت ہے، اگر چھوٹ جائے تو بھی حج ہمارا ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی حج افراد یا حج قران کر رہا ہے، ڈائریکٹ اگر عرفات چلا جائے تو بھی اس کا بھی حج ہو جائے گا، چونکہ مینا میں رہنا یہ سنت ہے. پھر بھی ہم اپنے حج کو مکمل سنت کے مطابق ادا کریں. ہم 8 تاریخ کو مینا پہنچیں گے. مینا ظہر سے پہلے پہنچنا چاہیے کیونکہ یہاں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی. یہ 5 وقت کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر، یعنی ظہر کی نماز ظہر پہ، عصر کی نماز عصر پہ، مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت اور فجر کی نماز فجر کے وقت. یہ 5 وقت کی نمازیں اپنے ٹائم پر اور قصر کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. کچھ لوگ مکمل نماز پڑھتے ہیں، میں نے بتایا آپ کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقیم ہو گئے. یہاں مقیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں حج کی سنت کا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حج کیا تھا. اور آپ کو تسلی نہیں ہو تو آپ حدیث کی کتاب میں چاہے زاد المعاد اٹھا لیں یا حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا تھا. آپ بھی سفر کر کے آئے تھے، آپ نے بھی مکہ میں کئی دن قیام کیا، آپ کے ساتھ مکہ والے بھی تھے، سب لوگوں نے قصر کیا ہے. تو ہم بھی مینا میں قصر ہی سے نماز پڑھیں. تو مینا میں ہم کو صرف نمازیں پڑھنی ہیں قصر کر کے اپنے وقت پر. جب 9 تاریخ ہو فجر کی نماز پڑھ لیں مینا میں اور دعائیں کرتے رہیں، ہم ذکر و اذکار میں لگے رہیں. سورج جب نکل جائے، سورج نکلنے کے بعد اب مینا سے ہمیں عرفہ کی طرف نکلنا. اب حج میں یہ دھیان دیں کہ زیادہ وادی اور زیادہ جو ہے مقامات نہیں ہیں. مینا میں ہے پہلے، پھر اس کے بعد عرفہ میں ہے، پھر مزدلفہ آ گئے. یہ 3 اہم مقامات ہیں. پھر ہم کو مینا، وہاں سے مینا زیادہ جو ہے جگہ نہیں ذہن میں بیٹھا ہے. پہلے مینا میں تھے 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو فجر کے بعد اب ہم عرفات نکلیں. عرفات ظہر کے وقت پہنچ جائیں، ظہر سے پہلے پہنچ جائیں. عرفات میں ظہر کے وقت میں ہم ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، قصر کے ساتھ پڑھیں گے اور ملا کر کے پڑھیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اور آپ کے ساتھ جو حجاج کرام تھے چاہے مکہ کے ہوں یا مکہ سے باہر مدینہ والے ہوں، سارے لوگوں نے ایسے ہی نماز ادا کی تھی۔ تو ہم ظہر کے وقت میں ایک اذان سے یہ دونوں نماز پڑھی جائے گی، اور دونوں نمازوں کی الگ الگ اقامت ہوگی، ایک وقت میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کی حکمت میں آپ کو بتا دوں کہ عرفہ ایک بہترین دن ہے، عرفہ ہی اصل حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے۔ تو عرفہ کا دن بہترین دن ہے۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص دعا بتلائی۔ جب اتنا بہترین دن تھا، دعا کا خصوصی دن تھا، اس لیے تو آپ نے خصوصی دعا بھی بتلائی۔ تو نماز پڑھ کر کے ہم فارغ ہو جائیں گے، اب ہم اپنے وقت کو کس میں لگائیں گے؟ دعا میں، ذکر میں، اور جو ہے تسبیح و تحلیل میں لگائیں گے۔ یہی حکمت ہے دونوں نمازوں کی جمع کرنے کی۔ اور اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، بجائے اس کے کہ ہم پہاڑ پہ جائیں، یا بجائے اس کے ہم مسجد نمرہ میں جائیں، یا لوگوں کو دیکھنے کے لیے زیارت پہ جائیں، اس کے بجائے ہم جو ہے اسی جگہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے اسی جگہ ہم رک کر کے اسی جگہ پہ ہم ذکر میں، دعا میں ہم مشغول ہو جائیں۔ اور عرفہ کی جو مخصوص دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا مطلب کثرت سے پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کی سب سے بہترین دعا، اور آپ کو پتہ ہے عرفہ حجاج کرام کے لیے بہت ہی اہم دن ہے، حجاج کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے آپ یہ سمجھیں بہت اہم دن ہے۔ ایک طرف عرفہ کا روزہ ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، دوسری طرف حاجیوں کے لیے اہم دن ہے۔ عرفہ ہی کو حج قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس دن کو ضائع نہیں کریں ویڈیو میں، چونکہ اس دن نماز پڑھ کے آدمی فارغ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے بہت وقت ملا ہے، اب وہ موبائل سے کہاں کہاں فون میں لگے ہوئے ہیں ویڈیو بنانے میں۔ عام طور سے پہاڑوں پہ جو جاتے ہیں لوگ ویڈیو بنانے کے لیے جاتے ہیں کہ اب ویڈیو نکال لیتے ہیں، ہم تصویریں لے لیتے ہیں، اس پہ چڑھ کے ہم کتنی اچھی تصویر لگے گی۔ ورنہ یہ سب جو ہے عبادت کو ضائع کرنا ہے، اس میں نہیں پڑے۔ آپ سعودی میں رہنے والے ہیں، آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ حج کے لیے جائے، لیکن اس چیز میں آپ نہ پڑیں، تصویروں میں اور جو ہے اپنے آپ کو وقت ضائع کرنے میں نہیں، اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ آپ کو پتہ ہے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہے، یقین کی وجہ سے، یہ حجاج کرام کی وجہ سے۔ دیکھتے ہیں یہ لوگ تسبیح میں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں، جب یہی لوگ تصویروں میں لگے رہیں گے، پہاڑوں میں لگے رہیں گے، تو اللہ کو کتنا دکھ ہوگا۔ اور یہ عرفہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے پناہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں عرفہ میں ٹھہرنے کا موقع ملتا ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں بے پناہ۔ اے اللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، آمین۔ تو عرفہ کو جو ہے عرفہ کے دن اپنے وقت کو غنیمت جانیں اور کثرت سے دعا کریں۔ حاجیوں کے لیے عرفہ کی دعا مشروع نہیں ہے، آپ لوگ نہیں رکھیں گے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک پچھلے اور ایک اگلے سال۔ تو عرفہ بہت اہم دن ہے، اس کو ہم عبادت میں لگائیں گے، تزیہ اور قات میں نہیں لگائیں گے۔ عرفہ کے بعد جب سورج ڈوب جائے اس وقت تک دعا میں، ذکر میں مشغول رہیں گے۔ اب جب سورج ڈوب جائے تو نماز نہیں پڑھنی۔ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں سنت کی تابع داری، سنت پر چلنا۔ ہمارا من کہتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن سنت کہتی ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اب سورج ڈوب جائے، عرفات کو چھوڑ کر کے ہمیں مزدلفہ آنا ہے۔ مزدلفہ جب بھی پہنچے، عشاء کے ٹائم میں 8 بجے، 10 بجے، 11 بجے جب بھی عرفہ پہنچے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے۔ جس دن کے وقت جب بھی پہنچے تو مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے، اسی طریقے سے ایک اذان دی جائے گی اور 2 اقامت الگ الگ نمازوں کے لیے، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت۔ اور جو ہے ایک بات اور، وطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حضر میں کہیں نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے عرفہ کی رات میں بھی یہ کیا کہتے ہیں مزدلفہ کی رات میں بھی وطر پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی آپ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، وطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھتے رہے، لہٰذا مزدلفہ میں بھی جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں تو وطر کی بھی نماز پڑھیں۔ مسافروں کے لیے الگ ہے کہ سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے، لیکن وطر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے رہے۔ اور اسی طریقے سے فجر کی جو 2 سنت ہیں پہلے، وہ سنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھتے رہے، اس لیے وہ سنت بھی سفر میں بھی آپ پڑھتے رہیں گے۔ مزدلفہ جب آئیں گے دونوں نمازیں پڑھ کر کے آپ سو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تھے تو نماز پڑھ کے سو گئے تھے، اگلے دن نشیط اور چاق چوبند ہونے کے لیے جب سو جائیں اور فجر کی نماز کے لیے اگلے دن بیدار ہوں۔ آج کا دن یوم النحر ہوتا ہے، قربانی کا دن، پوری دنیا کے لیے یوم النحر، عید الاضحیٰ بہت اہم دن ہوتا ہے۔
خاص طور سے حجاج کرام کے لیے بڑا اہم دن، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. عید کی نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں عبادت کے بڑے بڑے کاموں میں. آج کے دن یوم النحر کے دن جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے 5 کام ہیں ترتیب سے. وہ ترتیب سمجھ لیں. پہلے ہے کنکری مارنا، صرف ایک جمرے کو آخری والے کو. دوسرا ہے قربانی کرنا. تیسرا کام ہے بال مڈانا، حلق کرنا یا قصر کرنا. اور چوتھا کام ہے طواف افاضہ کرنا. پانچواں کرنا کام ہے حج کی صحیح کرنا. پہلے آپ نے جو صحیح کی تھی طواف اور صحیح وہ عمرہ کے لیے تھا. اب جو آپ طواف اور صحیح کریں گے تو حج کا طواف اور حج کی صحیح کریں گے. تو آج کے دن یہ 5 کام اس ترتیب سے ہیں. اگر یہ ترتیبیں پلٹ جائیں، الٹ پلٹ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں، افعل ولا حرج. اگر ترتیب ادھر ادھر بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جو میسر ہو تم کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، افعل ولا حرج، تم جو میسر ہو تم کو وہ کرو. تو آج 10 تاریخ کو ہم جو ہے 10 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھیں گے اور تھوڑی دیر تک دعا، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے. سورج نکلنے سے پہلے ہم مزدلفہ چھوڑ کر کے مینا کی طرف جو جمرات ہیں جہاں کنکری مارتے ہیں اس طرف نکل جائیں. راستے میں کہیں سے ہم صرف 7 کنکری لیں گے کیونکہ صرف ایک جمرے کو کنکری مارنا. ہم جمرات پہ گئے، سب سے آخری والا جمرہ جو مکہ سے متصل ہے اس کو ایک کنکری کر کے تکبیر بول کر اللہ اکبر بول کر ایک کنکری ماریں گے. کنکری چاہے دیوار کو لگ جائے، اوپر والے جو استمبھ ہے اس کو لگ جائے، چاہے اس حوض میں گر جائے، آپ کی کنکری شمار ہوگی. کنکری اگر نہ اس استمبھ کو لگے نہ حوض میں گرے، باہر بھاگ جائے تو کنکری کے بدلے دوسری کنکری لے. 7 کنکری صرف ایک جو ہے جمرے کو مارنا ہے، جمرے عقبہ کو. اب اس کے بعد دوسرا کام قربانی کا نمبر آتا ہے. چونکہ آپ کی قربانی کا پیسہ بینک میں ہوگا، کسی آدمی کے پاس ہوگا، آپ انتظار کیے بغیر آپ جو ہے بال مڈا لیں. لیکن اتنا احتیاط ضرور کریں کہ پیسہ جس کو بھی دیں اطمینان والے آدمی کو دیں، پیسہ دیں. پھر اس کے بعد کنکری مار کر آپ اپنا بال مڈا لیں. مڈانا افضل ہے، اپنا بال مڈا لیں. اس کے بعد 2 کام کر لینے کے بعد 10 تاریخ کو جب 2 کام حاجی کرتا ہے تو اسے تحلل اول حاصل ہوتا ہے. تحلل اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں سوائے بیوی، 2 چیزیں. اور اگر ایک تیسرا کام مزید کر لیتے ہیں، چاہے طواف افاضہ کر لیں، تو اس میں تحلل ثانی حاصل ہو جاتا ہے. یعنی اب بیوی بھی حلال ہوگی، آخری تحلل مکمل ہم حلال ہوں گے. تو جب ہم 2 کام کر لیں، کنکری مار کے جب ہم بال کو ڈالیں گے تو ہم حلال ہوں گے. کپڑا اپنا یونیفارم نکال لیں گے. اب آپ عام لباس میں اب آپ حرم شریف جا کر کے طواف افاضہ کریں گے اور 2 رکعت سنت ادا کریں گے. پھر اس کے بعد سعی کریں گے عام لباس میں، اسے احرام کی پابندی نہیں رہے گی. یہ طواف افاضہ اور سعی اگر اس دن کسی عذر کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے رہ جائے تو ایام تشریق میں ادا کر سکتے ہیں. لیکن وقت ہے ہمارے پاس تو ہم اس دن ہی ادا کرنے کی کوشش کریں. بہتر ہے اس دن ہی ادا کریں، اس لیے کہ اس دن ہی کے اعمال میں سے ہیں. یہ میں آپشن بتا رہا ہوں. اگر مجبوری ہو جائے، جیسے تاوان ہو گئے، تھک گئے، جیسے کنکری مارنے میں، قربانی کرنے میں کوئی مجبوری آ گئی، تب ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 10 تاریخ کا کام کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد بال مڈانا، اس کے بعد طواف افاضہ کرنا، اس کے بعد صحیح کرنا. یہ 5 کام 10 تاریخ. اب ہم چلتے ہیں کیا کہتے ہیں ایام تشریق کی طرف. ہمارے پاس 3 دن حج کے بچتے ہیں، 11، 12، 13. یہ 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ان 3 دنوں میں رمی جمرات کرنا ہے، کنکری مارنا ہے تینوں جمرے کو، اور ترتیب سے پہلے نمبر والے کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. یہاں آج کے دن کنکری مارنے کا وقت جو صحیح افضل وقت ہے وہ ظہر کے ٹائم سے لے کر کے مغرب کے وقت. ہم اس درمیان مارنے کی کوشش کریں. اگر نہیں مار سکے تو آپشن ہے مغرب کے بعد فجر تک مار سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن افضل صورت وہی ہے ہم ظہر سے لے کر کے مغرب کے درمیان کنکری ماریں. 21 کنکری ڈیلی مارنے، 21، 11 کو، 12 کو، 13 کو، 21 کر کے 7 پہلے نمبر پہ جو جمرہ ہے، پہلے نمبر پہ آتے ہی جو پہلے نمبر پہ آئے گا اس کو ہم 7 کنکری ایک کر کے تکبیر کے ساتھ ماریں گے. جب ہم پہلے نمبر کو کنکری مار لیں تو قبلہ رخ ہو کر کے لمبی دعا کریں ہاتھ اٹھا کر کے. پھر اس کے بعد دوسرے جمرے کو کنکری ماریں ایک کر کے 7 مرتبہ 7 کنکریاں، اور پھر قبلہ رخ ہو کر کے لمبی دعا کریں. جب تیسرے جمرے کو کنکری ماریں گے تو پھر اس وقت دعا نہیں کرنی ہے، ہمیں وہاں سے چلا جانا ہے. 11 کو بھی یہی کام، 12 تاریخ کو بھی یہی کام،
اور 13 تاریخ کو بھی یہی کام ہے، حج کے 3 دن۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو 12 ذی الحجہ کو بھی ہم رخصت ہو سکتے ہیں، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں سورج ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑنا پڑے گا۔ جب ہم کنکری مار لیتے ہیں 11 کو 12 کو یا 13 کو بھی، تو حج کا کام اکثر و بیشتر ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک کام باقی رہتا ہے اور وہ ہے طواف وداع کرنا۔ طواف وداع یہ واجب میں سے ہے، اور حائضہ عورت یا جو نفاس آ جائے دونوں عورتوں کے لیے معاف ہو جاتا ہے، باقی دوسرے مردوں عورتوں کے لیے سب کے لیے یہ واجب ہے۔ جب تک آپ مکہ میں رہیں آپ ٹھہریں، جب آپ واپس آنے لگیں واپسی کے وقت طواف وداع کر لیں اور حج سے واپس آ جائیں، آپ کا حج مکمل ہو۔ اس حج کے دوران آپ کو ضروری اس بات کی ہے کہ آپ اپنی نیت کو ہمیشہ خالص رکھیں گے اور ہر کام کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ لغو جو کام ہے یا برائی کے جو کام ہے یا جس سے ہمارا حج متاثر ہو سکتا ہے یا جس سے ہمارا حج ضائع ہو رہا ہو، تمام کام سے بچیں۔ کچھ لوگ ہیں حج کے چونکہ کئی دن ہیں، 8 تاریخ سے لے کر کے 13 دنوں تک آدمی بہت سارے فضول کام میں لگ جاتے ہیں، اپنے ساتھ موبائل ہوتا ہے یا جو ہے ٹیبلیٹ یا جو ہے گلیکسی موبائل لے کر کے اپنے وقت کو اس پہ ضائع کرتے ہیں، جیسے عام دنوں میں ضائع کرتے ہیں۔ حج کے ایام میں بھی وہی مشغلہ ہوتا ہے، تصویریں نکالنا، فوٹو بنانا، ویڈیو بنانا، اور گھنٹوں گھنٹہ جب چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا خرچہ تو ہے نہیں، نیٹ کا خرچہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ فون پہ بات ہوتی ہے، اور جو وقت ہمارا قیمتی وقت حج میں لگنا تھا، دعا اور عبادت میں لگنا تھا، وہ ہمارا جو ہے دوسری چیزوں میں، لایانی چیزوں میں ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور حج میں ایک چیز اور اہتمام کریں کہ ہر جگہ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، آپ وہاں سے جب آئیں تو عقیدہ لے کر کے آئیں، ایمان بنا کر کے آئیں، اور عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اسی وقت سے داعیہ اور جو ہے جذبہ بیدار کر کے آئیں کہ جب آپ حج سے آئیں تو پتہ چلے کہ ہم حج سے آئیں، اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں۔ اور اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ حج مقبول ہے یا حج مبرور ہے تو آپ حج کے بعد دیکھیں یہ آدمی کیسا ہے، حج سے آ کر کے پھر بھی وہی زندگی، وہی رہنا سہنا پرانے پچھلی زندگی کی طرح، تو پھر حج کا فائدہ نہیں۔ حج ہی میں جائیں اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں گے، جب آپ واپس آئیں تو متقی اور پرہیزگار انسان بن کر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور خاص طور سے ہمارا عقیدہ اللہ پر، ایمان اللہ پر، کہ دیکھیے جب ہم حج میں تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی، کسی اور سے نہیں دعا کی۔ جب آپ طواف کر رہے تھے تو کسی پیر سے مانگا تھا، جب آپ مزدلفہ میں، عرفات میں، مینا میں تھے تو کس سے آپ نے دعا کی تھی؟ ہر جگہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ جب واپس آئیں تو یہی عقیدہ آپ لے کر کے آئیں کہ آپ جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، دعا اللہ تعالیٰ سے کریں۔ تو یہ جذبہ اور یہ ایمان عقیدہ حج کے بعد جو ہے لے کر کے آئیں، خود بھی اس عقیدے پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں۔ تو یہ حج کا طریقہ مختصر انداز میں تھا۔ جب آپ طواف وداع کر لیتے ہیں حج ختم ہو جاتا ہے۔ حج ختم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ مدینہ جانے کی کوشش کرتے ہیں زیارت پہ، تو دیکھیں زیارت کا حج سے تعلق نہیں ہے۔ مدینہ کی زیارت اپنی جگہ مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ تم لوگ 3 جگہ کے علاوہ کسی چوتھی جگہ جو ہے زیارت کی نیت سے مت جاؤ۔ تو مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ نبویہ یہ زیارت کی جگہ میں سے ہے، لیکن حج سے کمبائن نہیں، حج سے متصل نہیں ہے۔ اگر ہم طواف وداع کر لیتے ہیں تو ہمارا حج مکمل ہو گیا، مدینہ جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ باہر ملک سے آتے ہیں، جو لوگ دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، باہری کنٹری سے آ رہے ہیں، جو لوگ دوسرے ملک سے آ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ مدینہ پاک کی بھی زیارت کر لیں، اس لیے کہ عمر میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اور ایسے لوگ جو عمر میں ایک مرتبہ آتے ہیں ان لوگوں کے لیے اچھا چانس ہے مدینہ منورہ کی زیارت کر لیں، وہاں مسجد قباء میں نماز پڑھ لیں، وہاں شہداء احد کی زیارت کر لیں، وہاں جنت البقیع کی زیارت کر لیں، وہاں جا کر ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو لوگ اپنے ملکوں سے آتے ہیں۔ لیکن جو ہم لوگ ہیں، جو ہم لوگ یہاں مقیم ہیں، یہاں رہتے سہتے ہیں، زیارت پہ کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو زیارت کو حج سے نہیں جوڑنا ہے۔ البتہ اگر موقع مل جاتا ہے زیارت کا تو یہ اچھی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی زیارت کا حکم فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی زیارت کا حکم فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے بیت المقدس کی مسجد کا جو ہے زیارت کا حکم فرمایا۔ 3 مقامات زیارت کے مقامات ہیں، تو یہ جو ہے مشروع ہے، انہیں جانا چاہیے، لیکن حج سے کمبائن نہیں۔ تو یہ مختصر انداز میں ہم نے حج تمتع کا طریقہ بتایا ہے۔
یہی حج تمتع ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی حج افراد کرنا چاہتے ہوں یا حج قران کرنا چاہتے ہوں تو مجھے بتا دیں، میں انشاءاللہ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ حج تمتع ہیں؟ حج افراد کرنا چاہتے ہیں۔ حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جب جائیں گے تو نیت کریں گے لبیک حج، یہ حج افراد کی نیت ہے۔ یہاں سے نیت کر کے آپ مکہ تک جائیں، تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ جائیں گے، آپ طواف قدوم کریں گے۔ آپ کے اوپر عمرہ نہیں صرف حج ہے، مکہ پہنچ کر طواف قدوم کریں گے اور طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیں۔ آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا؟ 10 تاریخ کو سعی نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر دونوں بھی چھوڑ دیتے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن چونکہ آپ کے لیے اچھا رہے گا، سارے لوگ حرم جائیں گے، آپ طواف قدوم کر لیں اور سعی کر لیں، یہ 2 کام کر لیں اور احرام میں باقی رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ طواف قدوم اور سعی کر کے احرام میں باقی رہیں گے۔ 8 تاریخ کو پھر آپ جو ہے مینا جائیں گے۔ جس طریقے سے حاجی لوگ مینا جاتے ہیں آپ اسی طریقے سے مینا جائیں گے۔ مینا میں 5 وقت کی نمازوں ادا کرنا ہے اپنے اپنے وقتوں پر اور قصر کے ساتھ۔ مینا میں 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے کے بعد مینا سے پھر عرفات جانا ہے۔ عرفات جا کر کے وہاں ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھے جمع قصر کرنی، یعنی 2 نمازیں ایک ہی وقت میں، ظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر بھی پڑھنی ہے اور 2 رکعت پڑھنی ہے قصر کے ساتھ۔ جب آپ قصر کر لیں گے، دونوں نمازوں کو قصر کر کے پڑھ لیں گے، اب آپ کے پاس بہت وقت ہے، ظہر سے لے کر کے مغرب کا وقت آپ کے پاس ہے۔ یہ ایک لمبا فترہ ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم اس فترے اور اس وقت سے فائدہ اٹھا کر کے ہم دعا میں استعمال کریں، بجائے اس کے کہ ہم وقت کو ضائع کریں کسی لایانی کام میں، ویڈیو بنانے میں یا فون پہ بات کرنے میں یا پہاڑ پہ جانے میں یا جو ہے مسجد نمرہ میں جانے میں۔ ان چیزوں ان جگہوں پہ جانے سے بچتے ہوئے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم عرفات کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اس لیے کہ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ آج کے دن اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور آج کے دن اللہ رب العزت بے پناہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو آج کا دن ہم دعاؤں میں لگائیں۔ عرفات میں ہم سورج ڈوبنے تک دعا اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے۔ جب سورج ڈوب جائے گا وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں سے ہم مزدلفہ آ جائیں گے۔ مزدلفہ آنے کے بعد جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھیں گے۔ مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، اذان ایک ہی ہوگی، اقامت دونوں نمازوں کی الگ الگ ہوگی۔ 2 اقامت سے الگ الگ ایک سے نماز ادا کی جائے گی، اذان ایک ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج قران ہی آپ نے ادا فرمایا تھا، اس لیے حج قران بھی ادا کرنے میں، اور جو ہے حج کی 3 قسموں میں سے کوئی بھی قسم جو ہے آدمی ادا کر سکتا ہے۔ حج قران اور حج افراد تقریباً طریقہ ایک ہی ہے، تقریباً طریقہ ایک ہے، نیت کا فرق ہے اور قربانی کا فرق ہے۔ تو آپ حج افراد میں جو ہے چاہے حج افراد کر رہے ہو، قران کر رہے ہو یا تمتع کر رہے ہو، مزدلفہ کی رات دونوں نمازیں پڑھ کے آپ کو سو جانا۔ اگلا دن چونکہ بہت اہم دن ہوتا ہے، یوم النحر ہوتا ہے، اس کو حج اکبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک کنفیوژن میں دور کر دینا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ اگر جمعہ کو آ جائے تو حج اکبر ہے، یہ لوگوں کی غلط تھنکنگ ہے۔ اس طرح کی حدیث میں کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے، اس کو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے۔ اپنی جگہ یہ صحیح ہے کہ عرفہ بہت ہی اہم دن ہے، اپنی جگہ صحیح، عرفہ کی بڑی خصوصیت ہے اور حاجیوں کے اس دن قیام کرنے کی وجہ سے بڑی فضیلت ہے، اپنی جگہ وہ چیز ہے۔ لیکن حدیث میں، قرآن میں اس دن کی وہ جمعہ آ جائے تو اس دن کی وجہ سے حج اکبر کہا گیا ہو، ایسا اشارہ کہیں نہیں ملتا۔ البتہ یوم النحر کو حج اکبر کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا دن ہے۔ قربانی بھی اس دن دیکھیں، جو عمل عرفہ میں نہیں تھا، جو عمل مینا میں نہیں تھا، آج وہ سارا کام جو ہے یوم النحر کو ہے۔ آج کنکری بھی مارنی ہے، قربانی کتنی بڑی چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور پوری دنیا کی مسلمان کر رہے ہیں، نہ صرف حاجی قربانی دیتے ہیں، یوم النحر کو پورے مسلمان پوری دنیا میں قربانی دیتے ہیں۔ تو اتنا اہم دن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر بال اٹھانا، پھر طواف کرنا، پھر سعی کرنا، یہ 5 کام اہم کام ہوتے ہیں حج تمتع کرنے والے کے لیے۔ اس لیے حج اکبر اس دن کو کہا جائے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن عرفہ کو جمعہ آ جائے، جمعہ کو عرفہ آ جائے تو اس کی وجہ سے حج اکبر ہو، ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے مزدلفہ میں 2 نمازیں پڑھ کے سو جائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا اگر سفیدی ہو جائے، روشن ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا صبح بیدار ہو جائے یا روشن اجالا ہو جائے، تو سورج نکلنے سے پہلے ہمیں اپنے کیمپ سے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔
جمرات کی طرف آج کے دن حج افراد کرنے والے کو پہلے نمبر پہ کنکری مارنی ہے، اور 3 جمرات میں سے صرف ایک جمرے کو جو لاسٹ مکہ سے متصل ہے اس کو 7 کنکری ماریں گے۔ کنکری کی شکل چنے کے برابر، کنکری کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مزدلفہ سے، آپ راستے سے بھی لے سکتے ہیں، آپ جمرات کے قریب آس پاس سے بھی لے سکتے ہیں، اور اسے دھونے کی یا اس سے جو ہے غسل دینے کی یا کوئی خاص قسم کا کنکری لینے کی ضرورت نہیں، عام کنکری لے کر 7 کنکری، ایک کنکری آخری والے جمرے کو ایک کنکری بسم اللہ پڑھا اللہ اکبر بول کر کے مارنی ہے۔ پہلا کام افراد کرنے والے، افراد کرنے والے اوپر قربانی نہیں ہے۔ دوسرا کام وہ آج کے دن اپنا بال مڈا لیں، بال مڈا کے حلال ہو جائیں۔ جب 2 کام 10 ذی الحجہ کو اگر حاجی 2 کام کر لیتا ہے تو اسے تحلل اول حاصل ہوتا ہے، یعنی ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی سوائے بیوی کے، تحلل اول۔ اور مزید ایک کام ہم اگر بڑھا لیتے ہیں تو تحلل ثانی حاصل ہوتا ہے، یعنی اب ساری فاؤنڈیشن ہماری ختم ہو گئی ہے۔ تو 2 کام کنکری مارنا اور بال مڈانا۔ اب آپ اپنا احرام نکال دیں گے، احرام آپ کا ختم ہو گیا، اب احرام کی پابندی نہیں، اب سول ڈریس میں آپ جو ہے مکہ چلے جائیں گے، آپ طواف افاضہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا تیسرا کام ہوگا۔ صرف آپ کو 3 کام کرنا ہے، طواف افاضہ کریں، یہ رکن حج کا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو حج ہمارا باطل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے سپوز دیٹ پہلے مرتبہ طواف قدوم جو کیا تھا اگر صحیح نہیں کیے تھے تو آج صحیح کریں، اگر آپ صحیح کر لیے تھے تو آج صحیح نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک ہی صحیح ہے، حج افراد اور حج قران کرنے والے کو ایک صحیح ہے، اور حج تمتع کرنے والے کو 2 صحیح ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے دن 10 تاریخ کو 3 کام کرنا، کنکری مارنا، بال مڈانا اور طواف افاضہ کرنا، اور اگر صحیح نہیں کیے ہوں تو صحیح کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ 10 تاریخ کا کام۔ 11 12 13 یہ جو ایام تشریق کے دن ہیں، ان تینوں دنوں میں سارے لوگ اکٹھا ایک ہی طریقے سے جو ہے کنکری ماریں گے، تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے 7 کنکری، دوسرے پہ 7 کنکری، تیسرے کو 7 کنکری۔ کنکری مارنے کا جو افضل وقت ہے ظہر سے لے کر کے مغرب کے درمیان، اس درمیان ہم افضل وقت ہے، اس درمیان ہم کنکری ماریں۔ سپوز دیٹ مشکل ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، کہیں چلے گئے یا کسی وجہ سے پھنس گئے تو ہم مغرب سے لے کر کے فجر کے وقت تک کنکری مار سکتے ہیں۔ ایک آپشن اور بھی ہے، حج طواف افاضہ بھی اگر ہم نہیں کر سکے تو ایام تشریق میں کسی بھی دن جب ہم واپس آتے ہیں طواف الوداع کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہی نیت ہوگی، طواف افاضہ کی بھی طواف الوداع کی بھی، اسی نیت میں ہمارا دونوں طواف ادا ہو جائے گا۔ چکر وہی 7 ہو گیا جی، چکر بھی 7، طواف کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں، 2 بار طواف نہیں کرنا، نہیں، ایک ہی مرتبہ میں دونوں نیت سے۔ یہ جو ہے جائز صورت ہے، لیکن آپ کوشش کریں سنت کی پابندی کرنے کی، 10 تاریخ کو کریں، ٹھیک ہے؟ 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ یہ کنکری مارنے کا ہے۔ کنکری مارنے کی ترتیب بتا دی ہے، 7 کنکری پہلے نمبر کو ماریں، پھر قبلہ رخ کر کے دعا کریں، لمبی دعا کریں، پھر سیکنڈ والے کو 7 کنکری ماریں اور قبلہ رخ کر کے دعا کریں۔ ایک احتیاط آپ کو ضروری ہے، عقیدہ وہ نہیں بنائے کہ ہم شیطان کو مارتے ہیں، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اس لیے زور سے مارنے کی یا چپل اٹھا کے مارنے کی ضرورت نہیں، نہ وہ شیطان ہے نہ ہمارا عقیدہ ضرورت، ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کے احکام کی تعمیل ہو رہی ہے، تو اس نیت سے ہم 7 کنکری ماریں گے۔ پھر دوسرے جمرے کو کنکری مار کر قبلہ رخ ہو کر کے لمبی دعا کریں گے۔ تیسرے جمرے کو جب ہم کنکری ماریں گے تو پھر ہم دعا کے لیے وہاں ٹھہریں گے نہیں، بلکہ ہم وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ 11 کو بھی وہی طریقہ، 12 کو بھی وہی طریقہ اور 13 کو بھی وہی طریقہ۔ اگر کوئی آدمی کوئی حاجی 13 سے پہلے آنا چاہتا ہے تو 2 دن میں تاجیل کر سکتا ہے، یعنی 12 کی کنکری مار کر کے بھی وقت سے واپس آ سکتا ہے۔ اس کا میں نے بتایا ایک شرط ہے کہ مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر سورج ڈوب گیا تو لازماً اس کو 13 تاریخ کی کنکری مارنی پڑے گی۔ 13 تاریخ کو 12 تاریخ کو اگر ہم نے کنکری مار لی ایام کی، حج کا اکثر و بیشتر کام ختم ہو گیا، اب ہمارا مینا چھوڑنا، اب ہم مکہ میں کسی بھی جگہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری واپسی اسی دن ہے یا 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد جب واپسی ہے تو واپسی کے ٹائم ہم طواف الوداع کریں، جب ہماری واپسی ہو رہی تھی۔ پھر طواف کے بعد مکہ میں نہیں رکنا ہے، ہاں اگر سامان لینے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ رک جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن 2 دن 4 دن رکنا اگر ایسا بن پڑے تو پھر آپ جو ہے طواف کو لیٹ کر دیں، جب واپس ہونے لگے تب طواف کریں۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ یہی حج ہے، مدینے کی زیارت سے حج کا تعلق نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ موقع دے مدینے کی زیارت پہ جا سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔
لیکن انشاءاللہ ہم لوگ تو یہاں کے مقیم، ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں. جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں میں مشورہ یہی دوں گا کہ آپ جان بوجھ کر کے بھی نہیں کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ حج سے جو لوگ باہر سے واپس حج پہ آئے ہوئے ہیں ان کو موقع دے، وہ لوگ اطمینان سے عمرہ کر سکے، حج کر سکے، زیارت کر سکے، ان لوگوں کو موقع دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرما. جو نیت ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ اس نیت میں خلوص پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سفر سے پہلے ہی ہماری نیت اچھی بنا دے، اور جب ہم جو ہے حج پہ جائیں تو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور حج سے جب واپس آئے تو بہترین مومن کامل بنا. آمین. بسم اللہ. اچھا سر، کچھ لوگ جو ہے چیز میں بتانا بھول گیا، بہت اہم چیز تھی، اہم چیز میں بتانا بھول گیا. حج میں 4 چیز رکن ہیں، 7 چیزیں واجب ہیں. میں نے ممنوعات تو بتا دیا تھا لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. 4 چیزیں رکن گنی جاتی ہیں، اگر ایک بھی آپ نے چھوڑ دیا تو حج ضائع ہو جائے گا. پہلا ہے احرام باندھنا. احرام آپ کو بتایا کیا چیز ہے؟ نیت کرنا. نیت ہماری یہ رکن ہے. دوسری چیز ہے کہ ہم عرفات میں وقوف کریں، عرفات میں ٹھہریں، یہ کیا ہے؟ رکن ہے. اگر عرفہ میں کوئی نہیں گیا تو حج باطل ہو جائے گا. مینا نہیں گیا تو حج ہو جائے گا، لیکن عرفہ نہیں جائے تو حج نہیں ہوگا. تیسری چیز ہے طواف افاضہ کرنا جو 10 تاریخ کو ہوتا ہے، یہ رکن ہے. اور چوتھی چیز ہے سعی کرنا. یہ 4 چیزیں ارکان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو حج نہیں. یہ ارکان نہیں، فرض سے اوپر، فرض اور واجب سے اوپر رکن ہو گیا. اور 7 چیزیں واجب ہیں. 7 چیزیں جس کو فرض کر لیں واجب کہہ لیں، دونوں سیم چیز ہے. 7 چیزیں واجب ہیں. واجب چھوٹ جائے تو دم دینے سے واجب ادا ہو جائے. حج صحیح ہوگا، دم دے دیں گے، بکرا ذبح کر کے مکے میں مسکینوں پر جو ہے تقسیم کر دیں گے، ہمارا حج صحیح ہو جائے گا. لیکن واجب رکن چھوٹ جائے تو کوئی دم ہم سے مکمل نہیں ہوگا. واجب 7 کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا. پہلی چیز بتایا رکن، احرام باندھنا یہ رکن ہے. میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے. یہ سمجھنے کی چیز، دونوں الگ چیزیں، دونوں الگ چیزیں. اور ایک ہے عرفہ میں ٹھہرنا، یہ رکن ہے. عرفہ میں مغرب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے. آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں میں فرق ہے. عرفہ میں مغرب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی مغرب سے پہلے ہی بھاگ آئے تو دم دے گا تو حج ہو جائے گا، لیکن عرفہ ہی نہیں جائے تو حج نہیں ہو سکتا. یہ 2 چیز ہو گئی. تیسری ہے مزدلفہ میں رات گزارنا، جو عید کی رات ہوتی ہے یہ واجب ہے. اگر چھوڑ دیا تو پھر دم دینا پڑے گا. اسی طریقے سے مینا میں ایام تشریق میں مینا میں رات گزارنا. اب آپ مکہ میں نہیں جا کے رہیں گے، مینا میں رات گزاریں گے 3 رات، یہ واجب میں سے. اور اسی طریقے سے جمرات کی کنکری مارنا یہ بھی واجب میں سے. اور اسی طریقے سے بال مڈانا، یہ بال مڈانا چاہے کوئی بھی حج کر رہے ہو، تمتع افراد سارے میں بال مڈانا یا کٹانا یہ واجب میں سے. اگر چھوڑ دے گا تو دم دینا پڑے گا. کہیں سے ٹک مارتے ہیں نا وہ واجب ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے واجب چھوڑ دیا، اسے دم دینا پڑے گا. اور 7ویں چیز ہے طواف ودا کرنا. یہ 7 چیزیں حج میں واجب ہیں، 4 چیزیں ارکان ہیں. تو اس چیز کو ذہن نشی کریں، اور انشاءاللہ